حزب اللہ کی طرف سے آج ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حزب اللہ نے اپنے شہید کمانڈر حسن جواد اور حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے۔ حزب اللہ نے سوشل میڈیا پر کئی ساری ویڈیوز کو پوسٹ کیا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ ہو رہا ہے، اسرائیل کے جو ٹینک ہے اس کی جو فوجی گاڑیاں ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے مرکاوا ٹینک پر حملہ کی ویڈیو کو بھی حزب اللہ نے جاری کیا ہے۔ حزب اللہ نے نام لے کر کے جگہ کی تعین کی ہے، اپنا بیان جاری کیا حزب اللہ نے جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے کن کن جگہوں پر، کن کن ٹھکانوں پر اور اسرائیل کی کن کن فوجی چھاؤنیوں پر حملہ کیا ہے، اسرائیل کے کتنے فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں جگہ کے ساتھ وقت اور ٹائم کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل میں بھی ہنگامہ برپا ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان سامنے آ گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لبنان کی حزب اللہ سے براہ راست جنگ نہیں کر سکتے، ہم حزب اللہ کو ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا ہی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور حزب اللہ نے اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ اس وجہ سے کیا ہے کہ پچھلے دنوں حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر اور رضوان یونٹ کے سربراہ حسن جواد کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا، اور جب حسن جواد کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تب اس نماز جنازہ پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کے مزید 3 مجاہدین کو اسرائیل نے شہید کر دیا، جس کے بعد حزب اللہ نے قسم کھائی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کے لیے حزب اللہ نے اسرائیل کے 4-5 اہم فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا، اسرائیل کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ حزب اللہ نے جن حملوں کے جگہ کا نام ظاہر کیا ہے اس میں پہلا بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا ایک شہر صفت جو لبنان سے سٹا ہوا ہے، اس شہر میں اسرائیل کا فوجی ٹھکانہ تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، اس پر حزب اللہ نے حملہ کیا اور پورے ہیڈ کوارٹر کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، وہاں آگ لگی۔ حزب اللہ نے اس کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے لیکن ہم یہاں نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 جنوری کو منگل کے دن صبح 9:30 پر اسرائیل کے علاقہ الملکیہ میں جو فوجی چھاؤنی ہے اسرائیل کی، اس پر حزب اللہ نے حملہ کیا اور اس حملے میں بھی اسرائیل کی پوری فوجی چھاؤنی تباہ و برباد ہو گئی ہے، بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی یہاں پر مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ 9 جنوری کو منگل کی صبح 9:35 پر البغدادی ٹھکانہ کو نشانہ بنایا گیا، یہ بھی اسرائیل کی فوجی چھاؤنی تھی اور یہ پوری فوجی چھاؤنی آگ میں تبدیل ہو گئی، بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ منگل کے دن ہی 9:40 پر یفتح بیرک کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں بھی اسرائیل کا یہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے اس کے علاوہ بھی مزید کئی جگہوں پر حملہ کرنے اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کی طرف سے اس طرح کا حملہ ہو جانے کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر گیلنٹ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لبنان کی حزب اللہ سے ہم براہ راست نہیں لڑ سکتے ہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، بہتر یہی ہوگا جب حماس سے ہماری جنگ جاری ہے کہ لبنان کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ سیاسی معاہدہ کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ لبنان کے حزب اللہ براہ راست ہم پر حملہ نہ کرے، جنگ میں ہم کو شامل نہ کرے، کیونکہ اگر اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ براہ راست جنگ میں آ گیا تو 2 محاذ پر اسرائیلی آرمی کو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ماضی کا جو تجربہ رہا ہے اسرائیل کا حزب اللہ کے ساتھ اس میں اسرائیل کی ہار ہوئی ہے، اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ اس لیے اسرائیل کے وزیر دفاع گیلنٹ اپنی حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہ الجھنے میں ہی اسرائیل کا بھلا ہے، ورنہ اسرائیل کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حزب اللہ کا صاف کہنا ہے کہ جو ہم پر حملہ ہوا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور اسرائیل پر اس طرح کا حملہ مزید جاری رہے گا۔ پچھلے دنوں بھی حزب اللہ نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا تھا، راکٹ فائر کیا تھا، اس کے علاوہ اسرائیل کی فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو جوائن کر لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔